ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں عمر فاروق صاحب نے سمندری فیصل آباد سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ پھر لکھتے ہیں میرا نام عمر فاروق ہے اور آپ سے ہمہ جہت خیر اور بھلائی کے لیے بہترین دعا وظائف کا طلبگار ہوں، جواب سے مرحمت فرما دیجیے، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسی دعا جس سے ہم اللہ کا خیر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ہمارے بھائی نے سمندری سے جو سوال پوچھا ہے، یقیناً آپ نے اس کی ترجمانی کر دی ہے کہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ سے خیر کا طلبگار ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، جے میں ویکھاں ولاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تے رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خیر تقسیم کرنے کے لیے بھیجے، بے شک، کہ اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، تاکہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جو۔ رب راضی تو سب راضی۔ تو انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک وظیفہ لے کے سمجھنا کہ چلو ہر شے اس میں کور ہو جائے۔ دیکھو، دعا کا دروازہ تو 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں کھلا ہے، تو اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ سرکار کی جو سب سے پسندیدہ دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مجھے دنیا کی بھی ہر بلائی دو اور آخرت کی بھی ہر بلائی عطا فرماؤ، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ ساری امت کے لیے آپ نے باقی نہ اور ہمیں بچا، ساری امت کا بھی اس میں تصور ہے، ساری انسانیت کا تصور ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہر وقت مانگی جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، بے شک آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہتری اسوہ حسنہ ہے۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو کہ وہ ہر باطل سے جدا ہیں۔ تو ان کی پسندیدہ دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا جو ہے نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ بہت زیادہ خیر ملے تو وہ 3 تسبیحیں جو ہیں کوئی وقت ایسا رکھ لے یا مختلف اوقات 300 دفعہ وہ پڑھے۔ تو باقی ہمہ جہت خیر تو دین سیکھنے میں ہے۔ بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک حصہ لے لو نجی زندگی کا، نجی بھی زندگی ہو، عائلی زندگی بھی ہو، معاشی زندگی بھی ہو، معاشرتی زندگی بھی ہو، قومی بھی ہو۔ تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا، قرآن سیکھنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو جس وقت ہم قرآن اور سیرت طیبہ کو، حضور علیہ السلام کی سنت کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ قرآن حدیث میں آتا ہے نا، من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ،
جو علم کی تلاش میں کسی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اللہ پھر اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ دعائیں بھی مانگیں اور خود بھی ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور وقت دیں اس کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عمر فاروق صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ خدا کی جو توجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بدلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب کے لیے زیادہ نفع رسا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو بہتر پیرائے میں ڈھالیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ کرم کرے گا.